واجب اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ اب نماز کے واجبات کثیر ہیں، میں یہاں پر جلدی سے 10 غلطیاں بتا دیتا ہوں جن کے بعد اکثر عوام پر سجدہ سہو لازم ہو رہا ہوتا ہے، تاکہ بڑی آسانی سے لوگ فیصلہ کر لیں مجھ پر سجدہ سہو لازم ہے یا نہیں ہے۔ الحمد شریف فرض کی 2 رکعتوں میں اور باقی نمازوں کی ہر رکعت میں واجب ہے۔ یہ الحمد شریف بھول گئے سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ فرض کی 2 رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے، باقی نمازوں میں 4 رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے۔ سورت ملانا بھول گئے سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اسی طرح دونوں سجدے ایک ساتھ کرنا واجب ہے، ہیں دونوں سجدے فرض لیکن ایک ساتھ کرنا واجب ہے۔ ایک سجدہ کیا پہلی رکعت میں، تیسری رکعت میں یاد آیا کہ پہلی کا ایک سجدہ رہ گیا تھا، اب کر رہے ہیں تو نماز ہو جائے گی، لیکن چونکہ سجدے میں دیری ہو گئی تو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ قاعدہ اولا میں بیٹھنا واجب ہوتا ہے، قاعدہ اولا میں بیٹھنا بھول گئے کوئی مسئلہ نہیں، تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے آپ آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ قاعدہ اولا میں بیٹھ گئے لیکن تشہد بھول گئے تو تشہد کا ایک ایک لفظ، التحیات کا ایک ایک لفظ واجب ہے۔ آدھی التحیات بھی بھول گئے، ایک جملہ بھی بھول گئے، تب بھی آخر میں سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اسی طرح التحیات کی جگہ اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، الحمد شریف شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی قرات کی عادت ہوتی ہے، تو قاعدہ اولا میں التحیات کے بجائے الحمد پڑھتے ہیں۔ الحمد جب کمپلیٹ ہونے لگتی ہے تو یاد آتا ہے کہ یہ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ تو آیا ہی نہیں، تو پھر التحیات پڑھتے ہیں۔ تو اگر الحمد شریف پڑھ لی اور پھر التحیات پڑھی تو التحیات اپنے وقت سے ڈیلے ہو گئی، یہ بھی ترک واجب ہے، اس پہ بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح قاعدہ اولا میں التحیات کے بعد سنت غیر موقدہ اور نفل نمازوں کے علاوہ فرض نمازیں، سنت موقدہ نمازیں، واجب نمازوں میں قاعدہ اولا میں التحیات کے بعد فوراً کھڑا ہونا واجب ہے۔ اگر کسی نے درود شریف شروع کر دیا اور اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اگر درود شریف نہیں پڑھا لیکن وہ انتظار میں بیٹھا رہا کہ 3 سبحان اللہ کا وقفہ ہو گیا تو اب بھی قاعدہ اولا میں کھڑے ہونے کی دیری کی وجہ سے ان پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ دعائے قنوت اگر کوئی بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ دعائے قنوت تو پڑھ لی لیکن اس کی تکبیر بھول گیا، تکبیر قنوت بھی واجبات نماز میں سے ایک واجب ہے۔ اللہ اکبر کم از کم اتنی آواز سے بولنا کہ اپنے کان سن لیں۔ تکبیر قنوت بھول گیا تب بھی اس پہ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ آخری جو اس میں مسئلہ ہے، ثنا کے بعد الحمد شریف پڑھنا، الحمد کے بعد سورت ملانا، اس میں اجنبی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اجنبی فاصلے سے کیا مراد ہے کہ جو یہاں پہ متعین سنت کے مطابق فاصلہ ہے وہ تو ہوگا، جیسے ثنا کے بعد ہم اعوذ باللہ کا فاصلہ کرتے ہیں، بسم اللہ کا فاصلہ کرتے ہیں، یہ اجنبی فاصلہ نہیں ہے۔ لیکن کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمد بھول گیا اور 3 سبحان اللہ کی مقدار کے بعد اسے یاد آیا اور اب الحمد شروع کرتا ہے تو اب سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ الحمد پڑھنے کے بعد سورت کی سلیکشن میں لگا رہا اور 3 سبحان اللہ کا وقفہ ہو گیا، یا سورت کو یاد ہی نہیں آ رہی اور 3 سبحان اللہ کا وقفہ ہو گیا تو اس پہ بھی سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ تو ثنا اور الحمد میں اجنبی فاصلہ نہ ہو اور الحمد اور سورت کے درمیان اجنبی فاصلہ نہ ہو، اگر ہوگا تو آخر میں سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اس میں آخری مسئلہ یہ کہ الحمد بھولے اور رکوع میں یاد آیا تو اب لازم ہے کہ دوبارہ قیام کی طرف لوٹے اور الحمد پڑھے۔ اگر اس کو رکوع میں یاد آیا اور یہ پلٹتا نہیں ہے، اب سجدہ سہو کافی نہیں ہوگا، اب اس نماز کو دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑے گا، یا نماز واجب الیادا ہے، کیونکہ اس نے جو پیچھے پلٹنے والا واجب ہے یہ جان بوجھ کے چھوڑا ہے، بھولے کی وجہ سے تھوڑی چھوڑا ہے، یا جہالت میں چھوڑا ہے۔ اسی طرح سورت بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے تو دوبارہ پلٹنا واجب ہے، اگر نہیں پلٹتے تو پھر نماز واجب الیادا ہوگی، سجدہ سہو سے اس کا نقصان پورا نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔